ایک تو دنیا کی زندگی میں ایسی سب گمراہی کے کام کرتے ہیں، اور اوپر سے اپنے ایسے غلط کام کو اچھا سمجھتے ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں اور غلط کام کو اوپر سے اچھا بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ تو ایک مذہب کی بات کہ وہ ننگے رہنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور اب ایک کلچر بھی دنیا میں آ رہا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، کہ ننگے رہنے کو لوگ کلچر سمجھتے ہیں، اچھا کلچر. دنیا کی بعض کنٹریز کے اندر ایسے ایسے بیچز بنے ہیں، اس کا نام ہی ہے نڈسٹ بیچ، کہ وہاں صرف ننگے لوگ جا سکتے ہیں، کپڑے والا آدمی نہیں جا سکتا وہاں پہ. اور وہاں رہتے ہی ہے ایسے لوگ جو مادرزاد ننگے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. اور اس ننگا رہنے کو وہ اپنے کلچر، اپنی تہذیب کا کمال سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بلا آ رہی ہے دنیا کے اندر کہ کپڑے دھیرے 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 بدن کے اوپر سے کم ہو رہے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی. پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آتا تھا، اب تو مسلمان نوجوان بھی اتنی چڈیاں پہن کر کے راتوں کو گھومنے نکلتے ہیں. کپڑے کم ہوتے گئے. پہلے ان کو کہتے تھے کہ بھائی پینٹ نیچی مت پہنو، ذرا اونچی پہنو، تو کہتے نہیں شرم آتی. اور اب دیکھو اس قسم کی اظہاریں آ گئی باقاعدہ، وہ ٹریک سوٹ ٹائپ کی کہ جو آدھے گھٹنے تک کی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو فیشن میں پہنتے ہیں. جب شریعت کے نام سے کہتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اب اس کو اسٹائل کے نام سے پہنتے ہیں. اور بھی کم ہو رہی، اتنے اوپر تک اب ہاف پینٹ چلی گئی کہ یہ گھٹنے بھی کھلے ہوئے رہتے ہیں. اور اوپر یہاں کم ہوتے 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 مردوں کو بھی پہلے یہ کونی تک کی اتنی آستین والے پہنتے تھے، اور اب ایسی ٹی شرٹ آ گئی صرف یہاں تک کی ہوتی، اور اس کو فیشن سمجھتے. یہ ننگا پن ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ حیا اور شرم کا جنازہ ہے. یہ کوئی تہذیب اور کلچر نہیں ہے، یہ انسانیت کے نام کے اوپر داغ ہے. انسانیت کے اوپر کہ کوئی ایسی زندگی جس میں کپڑے کم ہوتے جاوے، کم ہوتے ہوتے جو ہے بالکل ننگے ہو جاوے. اور عورتوں میں بھی یہ حال. دیکھو یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، ننگا ہونے کی الگ الگ صورتیں ہیں. ایک صورت ننگا ہونے کی وہ جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پورا بدن ہی ننگا ہوئے، یا یہ کہ کپڑے کم پہنے کہ یہ گھٹنے کھلے ہوئے ہو. یہ گھٹنا ستر ہے، یہ کھلا ہوا گھٹنا رکھنا یہ بھی ننگے پن کی ایک صورت ہے، ایک طریقہ ہے یہ بھی ننگے پن. یہ ناف ہے، ہماری ڈیوٹی والا حصہ ہے، یہ بھی چھپانا ضروری. ناف کے نیچے سے ستر چالو ہوتا ہے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ نیچے تک ازار پینٹ ہوتے. اور خاص طور پر اب ایسی ایسی ٹی شرٹ آئی ہے کہ رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، ٹیڑھے ہو تو پیچھے یہ بالکل پینٹ نیچے اتر جاتی ہے اور سرین تک کا حصہ نظر آتا ہے. یہ بھی ننگے پن کا ایک طریقہ ہے. ایسے لوگوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ جو ستر والا حصہ ہے پیچھے کا، وہ ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہو اتنی دیر تک تو کھلا رہتا ہے، ٹی شرٹ اوپر اور پینٹ نیچے تک. اب وہ ستر پورا کھلا رہتا ہے، تھوڑا حصہ اس کا سامنے نظر آتا ہے. یہ ایک ننگے پن کی عجیب شکل دنیا میں چل پڑی ہے. تو پورے مادر ذات ننگے رہے یا کپڑے ادھورے پہنے، یہ ایک ننگا ہونے کی شکل ہے. ننگے ہونے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ پتلے اور باریک کپڑے پہننا. اتنے پتلے اور باریک کپڑے پہننا کہ اس میں سے ستر نظر آوے. یہ بیماری عورتوں میں تھی، اب مردوں میں بھی آ رہی ہے. نیٹ والے کپڑے پہننے کی، جالیوں والے کپڑے پہننے کی کہ جس کے اندر سے ستر دکھے، ستر نظر آوے. اتنا پتلا، اتنا باریک کپڑا.
یہ بھی ننگے پن کی ایک صورت ہے. ایک صورت اور بتلاؤ ننگے پن کی, برا تو نہیں مانو گے نا؟ اور لگے تو ایڈوانس سوری کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. ننگے پن کی ایک صورت یہ ہے کہ اتنے فٹنگ والے چست کپڑے پہننا کہ باڈی کی پوری سائز نظر آوے. ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے. جیسے یہ آج کل جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ. اب جینس کی پینٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اتنی فٹنگ ہوتی ہے کپڑے کے اندر کہ ایک ایک دورے کے برابر بھی, یعنی ذرہ برابر بھی ڈھیلا پن نہیں ہوتا, بالکل فٹ اور چست, چلنا بھی مشکل. اور اس کو لوگ اسٹائل سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے, اتنے فٹنگ والے چست کپڑے پہننا. مردوں میں بھی یہ بلا, عورتوں میں بھی یہ بلا. یہ سب ننگے پن کی صورت ہے. چاہے مرد ایسے کام کرے, چاہے عورتیں ایسی کام کرے. ادھورے کپڑے یا سطر کو کھلا رکھنا, پتلے اور باریک سطر نظر آوے ایسے کپڑے پہننا, اور فٹنگ والے چست کپڑے پہننا, یہ سب ننگے پن کی صورتیں ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور حضور سے جو طریقہ ہم کو ملا, اس طریقے میں مردوں کے کپڑے اور عورتوں کے کپڑے, دونوں کے کپڑے ڈھیلے ڈھیلے ہونا, یہ ہے اصل طریقہ. ڈھیلے ڈھیلے ہونا, مرد کے کپڑے بھی ڈھیلے ڈالے, عورتوں کے کپڑے بھی ڈھیلے ڈالے. استنبول کے اندر وہ جو میوزیم ہے, توپ سرائی میوزیم, جس میں ساری برکتی چیزیں رکھی ہوئی ہے, وہاں میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کرتا دیکھا ہے. وہ کرتا کیسا ہے؟ حضرت فاطمہ تو بہت کمزور عورت تھی, لیکن اتنا ڈھیلا کرتا ہے کہ بلا مبالغہ میں بتلاؤں, تقریباً یہ میرے 2 ہاتھ پورے کھولو, اس سے بھی تھوڑا زیادہ, اتنا چوڑا کرتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک دم موٹا, یعنی جاڑا, 3 جینس کا کپڑا ہوئے اتنا تقریباً. وہ کرتا وہاں استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے. تو جو کلچر, جو تہذیب ہم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اس میں مردوں کے کپڑے بھی اور عورتوں کے کپڑے, دونوں کے کپڑے ڈھیلے ڈھیلے, زیادہ اس میں فٹنگ نہیں, جس سے باڈی کی سائز سب کے سامنے آ گئے.